السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سبھی کا ہمارے اس چینل میں استقبال ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی معرفت اور اپنی پہچان کروانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کر کے اس کی ذات کو پہچان کر اور اس کی معرفت حاصل کر کے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، اور پھر آخرت کی ہمیشہ کی زندگی عیش و عشرت اور راحت و آرام میں بسر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین نے اپنے تمام شعبہ زندگی کے ہر وقت اور ہر لمحے میں اس عظیم مقصد کو اپنے سامنے رکھا اور اس کو اختیار کرنے میں ہمیشہ کوشاں رہے۔ وہ دنیاوی کاروبار بھی کرتے تھے، لیکن ان کے دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت و الفت میں مست و سرشار رہتے اور کسی وقت بھی اس کی یاد سے غافل نہیں رہتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کی طرح احادیث مبارکہ میں بھی تہجد کی نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل اور مختلف قسم کی ترغیبات وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ دیکھوں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے یا نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا، یہ چہرہ کسی چھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلا ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا وہ یہ تھا کہ لوگوں، آپس میں سلام کا رواج ڈالو اور غربا کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، اور رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہو تہجد کی نماز پڑھا کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقرب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں سے حق تعالی شانہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک اس آدمی سے جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو، دوسرے اس قوم سے جو نماز میں صف بندی کرے، اور تیسرے اس قوم سے جو جہاد میں صف بنائے تاکہ کفار سے مقابلہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ محرم کا ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کے وقت تہجد کی نماز ہے۔ ناظرین، پچھلے زمانے میں تہجد کی نماز بڑی کثرت و اہتمام کے ساتھ پڑھنے کا رواج تھا۔ گھر کے بڑے بوڑھے مختلف افراد، مرد و عورتیں رات کے پچھلے پہر بستر چھوڑ دیتے، وضو کرتے، پھر مرد حضرات مسجد کی طرف چل دیتے اور خواتین گھروں میں مخصوص جگہوں پر تہجد کی نماز ادا کرنے کا اہتمام کرتی، اور یہ لوگ سحر کی سفیدی نمودار ہونے تک اسی طرح اپنے محبوب حقیقی کے سامنے عبادت میں مصروف رہتے۔ لیکن آج مسلمانوں سے ہمارا یہ قومی اور دینی وراثت مکمل طرح سے چھوٹ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما کر مستقل اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق